سے اسموگ کا موسم بھی ہے، خنکی بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ جو یہ سانس کا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو، جس میں دمہ بھی آ جاتا ہے، الرجی بھی آ جاتی ہے، ایسے میں کیا لوگوں کے پاس طریقہ علاج ہے جو وہ اختیار کر سکتے ہیں؟ حکمت میں طریقہ علاج کیا ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ بہت سارے امراض جو ہیں وہ بڑھتے بھی ہیں. کچھ پہلے سے ہوتے ہیں تو ان میں زیادتی آنا شروع ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک یہ سانس کا مسئلہ، الرجی کا مسئلہ، سوزش کا مسئلہ، نزلے کا مسئلہ، گلے خراب ہونے کا مسئلہ، اور بہت زیادہ جو ہے وہ جیسے وائرل انفیکشن ایک پھیل جاتا ہے. یہ تو کچھ مریض ایسے ہیں جو پہلے سے ہی استھما کے مریض ہوتے ہیں، تو مستقل جو ہے وہ اس بیماری کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے موسم میں تبدیلی آتی ہے، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہوا میں تھوڑی نمی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کے جو سانس لینے والی اندرونی نالیاں ہوتی ہیں ان کو پہلے سے ہی سکڑاؤ پایا جاتا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے موسم کے حملے کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو اس سے پھر ان کی پرابلم جو ہے وہ اضافہ ہو جاتی ہے. جیسے عمومی طور پر گلا خراب ہو جاتا ہے. ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم موسم کی تبدیلی کی مناسبت سے اپنی خوراک میں تبدیلی نہیں کر رہے ہوتے. مطلب آج سے 1.5-2 ماہ پہلے جس طرح سے اے سی یوز ہو رہا تھا، آج بھی اگر اسی پوزیشن میں ہے اور اسی اس کی جو ہے وہ کولنگ میں چل رہا ہے، تو ہمارا مزاج بھی وہ نہیں رہا، ہمارا موسم بھی وہ نہیں رہا. تو پھر ہمیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. کھابے جو کھانے ہیں ہم اپنی روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں. مثلا موسم جو ہے وہ اگر سردی سے گرمی میں آ رہا ہے یا گرمی میں سردی کی طرف آ رہا ہے، تو خوراک کو بھی ہم تھوڑا سا مینج نہیں کر پاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. بنیادی طور پر جو سانس کا مسئلہ ہے، یہ اگر استھما ہو، اگر الرجی ہو، اگر نزلہ ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا بیسک بنیاد کہاں ہے، یعنی اس کے اسباب کیا کیا ہیں. اگر تو کوئی پیدائشی طور پر بچے ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ان کی پھیپھڑوں کی کمزوری ہوتی ہے، تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کمزوری ان کے ساتھ ہی چلتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ 9-10 سال کی عمر میں ان کی ناک کی ہڈی کا مسئلہ آ جاتا ہے. مطلب ناک کے غدود بڑھ جاتے ہیں، ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی فیوچر میں جا کے پھر استھما کا اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پر یہ لوگ جو کثرت سے تمباکو نوشی کا جو ہے وہ شوقین ہوتے ہیں، یا کسی قسم کا کوئی ڈرگز استعمال کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت میں وہ لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم یہ جو لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اس کے باوجود وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو ان پر بھی وہ چیسٹ انفیکشن کا حملہ ہو جاتا ہے. تو پھر جیسے ہی آکسیجن میں تھوڑی پرابلم آ جائے، ان سب چیزوں کو بھی اگر ہم ڈسکس کر کے مختصر اور شارٹ بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول آلودہ ہم نے خود کر لیا ہوا ہے، جس میں ہم نے سانس لینی ہے وہ صاف نہیں ہے، جو ہم نے پانی پینا ہے وہ صاف نہیں ہے، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. مطلب گھروں میں بھی میں ایک چیز آج کے توسل سے عرض کروں گا، جن لوگوں نے اپنے گھروں میں کارپیٹ یوز کیے ہوئے ہیں، مطلب وہ کارپیٹ استعمال کر رہے ہیں اپنے روم میں، لیکن اس کی صفائی کا خیال نہیں کر رہے ہیں، وہ بڑی حد تک خطرناک طریقے سے آپ کے بچوں میں سانس کی بیماریوں کا سبب بن. اگر کارپیٹ ہیں تو ان کی صفائی مناسب وقت میں، اور بلکہ ہفتہ وار نہیں، تیسرے دن دوسرے دن اس کو صفائی کا خیال کریں، تاکہ اس میں سے جو ڈسٹ نکلتی ہے، جو ہوا نکلتی ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کے بچے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. پھر اگر آپ کے بچے بڑھنے والی عمر میں ہیں، چاکلیٹ سے ان کو بچا لیں، سلانٹیوں سے ان کو بچا لیں، جتنے بھی بازاری مسالے سے بنی ہوئی چیزیں ان سے ان کو بچا لیں، تاکہ ان کے جو عمر کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں نے تھوڑا کام کرنا ہے وہ ان کی احتیاط سے بہتر کام کر سکیں، تو وہ اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر کسی کو دمہ ہے یا الرجی ہے اور ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے اس موسم میں، جیسے ہی سردی آتی ہے یا اسموگ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ گھر میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ انہیں ریکمینڈ کریں گے؟ ایک تو علاج ہے مستقل، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک فوری اثر کے لیے ہے، مطلب کہ وقتی ریلیف کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے کارآمد ہو سکتی ہے. اگر اس موسم میں ناک بہہ رہا ہے، الرجی ہو رہی ہے، سوزش ہو رہی ہے، ناک بند ہو رہی ہے، تو اب فوری اگر آفس سے گھر جائیں یا کسی بھی کام سے گھر جائیں، تھوڑا سا ادرک کا پیس لیں، 2 سے 3 انچ کا ادرک کا پیس لیں، اور ساتھ یہ سونف لیں. ٹھیک ہے.
ادرک کا پیس, ہاں جی, اس کو مطلب جو نارمل ہوتا ہے وہ اس کو پیسنا تو نہیں ہے ہم نے, نہیں تھوڑا کوٹ لینا ہے بس, 3 انچ کا پیس ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ سونف لے لیں آدھا چمچ, اوکے ٹھیک ہے, اور اس کو 2 گلاس پانی میں بوائل کریں. صحیح ہے. 4-5 مرتبہ اس کو ابالے آ جائیں اور اس کا ڈھکن اس کے اوپر رکھیں. جیسے ہی یہ ابلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو اتار کے ٹاول لے کے تو اس کی سٹیم لینا شروع کر دیں. اچھا اس کی سٹیم لینی ہے, یہ قہوہ بنا کے پینا نہیں؟ نہیں پینا نہیں ہے, اس کی سٹیم لینی ہے جب ناک بند ہے یا بہہ رہا ہے یا آپ کی آنکھوں میں بہت ساری سوزش ہو رہی ہے یا آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے. لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ کو استھمے کا بھی مسئلہ ہے, مطلب آپ کو دمہ بھی پرانا ہے, پھر آپ اسی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال لیں. اوکے, مطلب سونف, ادرک اور ہلدی, اس کو پانی میں ابال کے اس کی بھاپ لینی ہے آپ نے. یہ آپ کو فوری طور پر ریلیف دے گا. جو باہر سے آپ گرد و غبار سے ہو کے آ رہے ہیں, جو آپ کا آکسیجن کا مسئلہ خراب ہوا ہے یا جو بھی آلودگی آپ اپنے ساتھ گھر لے کر آ رہے ہیں, ایک تو ساری یہ صاف ہو جائے گی. اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ آپ کے جو ایکنی کے مسائل ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں. اوکے, ایکنی والوں کو بھی لیے بڑا اچھا مطلب یہ چہرے کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. مطلب آج کل میرا بھی گلا بہت خراب ہے, ناک بھی بہت زیادہ بند ہے, تو میرے لیے بھی یہ اس کی بھاپ ٹھیک ہے. بھاپ بھی ٹھیک ہے. ابھی میں نے کھائی تو ہے, مجھے حکیم صاحب نے شو سے پہلے جو ہے نا یہ کالی مرچیں دی ہیں کہ آپ چبا کے کھا لیں, وہ میں نے کھا لی ہے. آپ کا آواز دیکھیں کیسے بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. صحیح ہے. جی الحمدللہ. یہ فوری طور پر اثر ہے, فوری اثر. میرا خیال ہے اتنا انجیکشن بھی تیز اثر نہیں کرتا جتنی یہ اثر کرتی ہے. کیا بات ہے. اگر آپ کو وائرل انفیکشن ہے, اگر آپ کو کوئی بھی موسمی تغیرات کے حوالے سے کوئی بیماری کا اثر, کسی کا بھی میں نام لے رہا ہوں, کوئی بھی اثر ہے, بالخصوص جو ہم آج جس ٹاپک پہ بول رہے ہیں سانس کے مسئلے ہیں, صرف 5 کالی مرچ آپ یہ چبا کے کھا لیں, ناک بند انشاءاللہ کھل جائے گا. گلے میں جو خراش آ رہی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. جو سر بھاری ہے, مستقل سر درد ہو رہا ہوتا ہے, وہ والی بھاپ لے لیں, ساتھ یہ 5 کالی مرچ چبا کے لے لیں, یہ تو فوری آپ کو فائدہ دے دے گا. اب علاج کس طرح سے کرنا ہے؟ جن کو استھما ہے پرانا, مطلب ان کے سانس میں مسائل چل رہے ہیں اور وہ اینٹی الرجک دوائیاں کھا کے بھی اس میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, یہ ہے کست شیریں. کشت سیری, ہاں جی, کست شیریں. ٹھیک ہے. یہ بہت مشہور چیز ہے اور طب نبوی میں اس کی بہت بڑی افادیت ہے. کست شیریں یہ آپ نے لے لینی ہے 50 گرام. یہ ایک مکمل نسخہ ہے, میں کبھی بھی ٹوٹکے نہیں دیتا کسی پلیٹ فارم پہ. یہ نسخے ہوتے ہیں جو مکمل علاج ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ کست شیریں یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ملٹھی, ٹھیک ہے, یہ ملٹھی لے لینی ہے 20 گرام. اور اس کے ساتھ کالی مرچ لینی ہے آپ نے 20 گرام. 50 گرام وہ ہے, 20 گرام یہ ہے, 20 گرام یہ ہے. اس کو مکس کر کے ایک صفوف بنا لیں, پھکی سی بن جائے گی. یہ صبح اور شام کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد چھوٹا آدھا چائے والا چمچ صبح ادرک سونف کے کہوے کے ساتھ اور رات کو زیرہ سفید کے کہوے کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ اپنا معمول بنا لیں. آپ کے تمام جو سینے کے متعلقہ مسائل ہیں, جو چیسٹ انفیکشن ہے, اللہ کے فضل سے ضرور لگے گا. میں نے کبھی بھی علاج بتانے میں مبالغہ آرائی نہیں کی ہے. ایک ٹائم لگتا ہے, بیماری جتنی پرانی ہوتی ہے اتنا ہی علاج اس حساب سے ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کے جو لنگز میں مسئلہ ہے, جو بلغم جم چکی ہوئی ہے, جو سوزش بن چکی ہوئی ہے, وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اوکے, مطلب یہ جن کی چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ بلاکیج رہتی ہے, بچوں کے لیے بھی یہ بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. بچوں کو صرف ایک چٹکی دے دیں اور تھوڑا شہد ملا کے دے دیں. شہد ملا کے ان کو دے دیں. ان کو قہوے کا ضرورت ہے ان کو بھی نہیں, قہوے کی ضرورت نہیں. اگر تو بچے 5 سال سے بڑے ہیں تو ان کو وہی والی بھاپ دے دیں اور ساتھ اس کو شہد میں ایک چٹکی ملا کے دے دیں. ایک مسئلہ ہمارے ملک میں بڑا کامن ہے, یہ جو کیرا گرتا ہے حلق میں, سائنس کا پرابلم بہت زیادہ پرابلم ہو چکا ہوا ہے. حلق میں کیرا گرتا رہتا ہے. یہی کیرا اصل سبب بنتا ہے آگے جا کے سینے کے مسائل کو بگاڑنے میں. اوکے, بڑے سارے مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اس کا ایک آسان نسخہ ہے, یہ حلیلہ زرد. حلیلہ زرد, ہاں جی, اس کو حریر کہتے ہیں عمومی طور پر. پرانے لوگوں کو پتہ ہے, جیسے بچے پڑھنے والی عمر میں ہوتے تھے تو اس کا مربع کھلایا جاتا تھا. جی, ہرڑ کا مربع. لیکن یہ اس کا مربع نہیں لینا آپ نے, یہ حلیلہ زرد لینی ہے. اس کے گٹھلی نکال کے اوپر سے چھلکے صرف لے لینے. ٹھیک ہے. یہ اگر 50 گرام ہو تو اس کے ساتھ ہی برابر وزن 50 گرام آپ نے سونف لے لینی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں صفوف بن جائیں گی 100 گرام. تو اس میں سے 150 گرام اس کو دیسی گھی میں بھون لینا ہے. مطلب اس کو پکانا ہے, اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سرخی مائل ہو جائے. اور پکاتے پکاتے اس میں تھوڑی سی چینی مکس کر لیں باریک کر کے. یہ آپ کے لیے ایک نسخہ مکمل تیار ہے, آسان.
روزانہ رات کو سوتے وقت اس کا آدھا چمچ آپ کھا کے اوپر سے نیم گرم پانی لے لیں، پیٹ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب مستقل قبض کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے،